پریمیم پروڈکشنز پی کے کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آداب زندگی کے حوالے سے موضوع ہے توہم پرستانہ روایات۔ لوگوں کی اکثریت اس بات پر اعتقاد رکھتی ہے کہ مریض کے پاس کتے کا بھونکنا اس شخص کی موت یا پھر بیماری کے بڑھنے کی علامت ہے، کیونکہ کتا موت کو سونگھ سکتا ہے۔ پاک و ہند سمیت دنیا کے اکثر معاشروں میں بسنے والے افراد کی زندگیوں پر پر اسرار چیزوں اور توہم پرستانہ روایات کا بڑا عمل دخل ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا تو ان توہمات پر اس قدر مضبوط اعتقاد ہے کہ انہوں نے ان روایات کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیا ہے۔ آئیے ان میں سے چند ایک کا جائزہ لیتے ہیں۔ عام طور پر تصور کیا جاتا ہے کہ جب کوئی گھر کا فرد سفر پر جانے کے لیے گھر سے باہر نکل رہا ہو تو اسے پیچھے سے آواز دے کر بلانے سے اس کے سفر میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں، بلکہ کچھ لوگوں کا تو ماننا ہے کہ اس طرح آواز دینے سے سفر پر جانے والا شخص بدقسمتی کا شکار ہو جاتا ہے۔ چھینک ایک قدرتی عمل ہے جو کسی بھی وقت اور کتنی بھی تعداد میں آ سکتی ہے، لیکن زمانہ قدیم سے لوگوں کا ماننا ہے کہ چھینکیں ہمیشہ جفت اعداد میں ہی چھینکنی چاہیے۔ اگر یہ چھینکیں طاق اعداد میں ہوں تو یہ اس بات کی علامت سمجھی جاتی ہے کہ اس شخص کو مستقبل میں کچھ خراب حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ گھر سے باہر جانے سے قبل کون شخص ہوگا جو آئینہ نہ دیکھتا ہو، لیکن یہی آئینہ اگر ٹوٹ جائے تو یہ اس گھر میں بدقسمتی اور نااتفاقی کو جنم دیتا ہے۔ اس توہم پرستی کو ماننے والوں کا یہ کہنا ہے کہ ٹوٹے ہوئے آئینے کے ٹکڑوں کو فوری طور پر گھر سے باہر پھینک دینا چاہیے، کیونکہ اس میں جتنی دیر کریں گے گھر میں لڑائی جھگڑے اور ناچاکی اتنی ہی جلدی اپنا راستہ بناتی رہیں گی۔ پاکستان، بھارت اور یورپ کے معاشروں میں کالی بلی پر اسراریت کی علامت سمجھی جاتی ہے، اور عام طور پر اکثر لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اگر کالی بلی آپ کے سفر کے دوران سامنے سے گزر جائے اور پھر بھی آپ غلطی سے اس راستے سے گزر جائیں تو سفر کے دوران آپ کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جاپان میں کالی بلی کو خوش قسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے، جبکہ اسکاٹش کا ماننا ہے کہ اجنبی کالی بلی کا گھر آ جانا اس بات کی علامت ہے کہ گھر میں خوش قسمتی کا دروازہ کھل گیا۔ لوگوں کی اکثریت اس بات پر اعتقاد رکھتی ہے کہ مریض کے پاس کتے کا بھونکنا اس شخص کی موت یا پھر بیماری کے بڑھنے کی علامت ہے، کیونکہ کتا موت کو سونگھ سکتا ہے۔ بہت سے لوگوں میں یہ وہم عام ہے کہ جو خواتین حاملہ ہوں انہیں رات میں گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے، بلکہ یہ خواتین کسی خالی عمارت میں بھی داخل نہ ہوں، کیونکہ ایسا کرنے سے شیطانی روح اس میں داخل ہو کر اسے نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اکثر لوگ دوسروں کو اپنی دولت کے بارے میں سچ نہیں بتاتے، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ کچھ لوگ جو حسد کی نظر رکھتے ہیں اگر ان کی دولت کے بارے میں پتہ چل جائے تو اسے نظر لگ جاتی ہے۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر آپ کو کاروبار میں اچانک نقصان پہنچ رہا ہو یا پھر بائک یا پھر کار پر سفر کے دوران حادثہ پیش آ جائے تو کسی کی شیطانی نظر آپ کو لگ گئی ہے۔ ہندو معاشرے میں مرچوں اور لیموں کو اکٹھے باندھ کر اپنی کار اور موٹر سائیکل جبکہ کہیں کہیں گھروں کے باہر لٹکا دیا جاتا ہے تاکہ کوئی شیطانی قوت نہ آ سکے یا پھر دوران سفر کسی بھی قسم کے حادثے سے محفوظ رہا جا سکے۔ پاکستانی معاشرے میں لوگ اپنی گاڑیوں پر جوتی، کالا کپڑا یا دھاگا باندھ لیتے ہیں تاکہ شیطانی نظروں سے محفوظ رہا جا سکے۔ ہندو معاشرے میں کسی عورت کا بیوہ ہونا اس کے پنڈتوں کے نزدیک مذہبی عقائد کے تناظر میں اس عورت کے پچھلے جنم کے گناہ کا انجام مانا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہندو معاشرے میں بیوہ عورت کو بدقسمتی کی علامت سمجھ کر اسے نہ صرف گھر کے معاملات سے بے دخل کر دیا جاتا ہے بلکہ اسے گھر کے ایک کونے میں بٹھا دیا جاتا ہے۔ یہ وہم ہمارے معاشرے میں عام ہے، اور لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر شام کو جھاڑو دیا جائے تو گھر میں خوشحالی پر جھاڑو پھر جاتی ہے اور غربت گھر کا راستہ دیکھ لیتی ہے۔ دیہاتوں کے رہنے والے لوگ سوکھے پرانے درختوں کے قریب جانے سے احتیاط برتتے ہیں، اس لیے کہ ان کا عقیدہ ہے کہ ایسے درختوں پر جن اور بھوتوں کا سایہ ہوتا ہے۔ اس لیے بہت سے لوگوں کو تو ایسے درختوں کے سائے میں بھی نہیں بیٹھنے دیتے کہ کہیں کوئی جن یا چڑیل کا سایہ ان پر نہ پڑ جائے۔ بہت سے معاشروں میں لوگوں کا ماننا ہے کہ شادی کے دن یا ایک دن بعد ابلنے کے دوران اگر دودھ برتن سے گر جائے تو بدقسمتی کی علامت ہوتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ دودھ کے گرنے سے نئے جوڑے کے لیے مستقبل میں اچھا شگون نہیں ہوتا۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر کوئی شادی والے روز کالی بلی یا کوس و قزح کو دیکھ لے تو یہ خوش قسمتی کا نشان ہے، لیکن اگر کوئی چھپکلی کھلی قبر کو دیکھ لے تو اسے بدقسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ کم و بیش اکثر معاشروں سے یہ روایت عام ہے کہ ستاروں کے ٹوٹتے وقت جس خواہش کا اظہار بھی کیا جائے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ قدیم یونان میں اسے روحوں کے اترنے اور آسمان کی جانب جانے کا اشارہ سمجھا جاتا ہے، جبکہ یورپ کے لوگوں کا ماننا ہے کہ اس وقت خدا انسانوں کے قریب آ جاتا ہے
اس لیے یہ موقع ہے کہ اپنی خواہش کے مطابق خدا سے مانگ لیا جائے۔ عام طور پر لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر کوا گھر کی دیوار پر بیٹھ کر بولے تو آپ کے گھر مہمانوں کی آمد ہونے والی ہے۔ ایک قدیم روایت ہے کہ گھوڑے کی نال گھر میں خوش قسمتی لاتی ہے، جبکہ اس سے شیطانی قوتیں گھر سے بھاگ جاتی ہیں۔ اس وہم کے ماننے والوں کا کہنا ہے کیونکہ گھوڑے کے نال میں 7 سوراخ ہوتے ہیں جو لکی نمبر ہے، اور لوہے سے بنے ہونے کی وجہ سے شیطانی طاقت بھاگ جاتی ہے۔ اس وہم کے شکار لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر آپ نے اپنی کار یا موٹر سائیکل کسی درخت کے نیچے رات میں کھڑی کر دی اور صبح دیکھا کہ اس پر پرندوں نے گندا گرایا ہوا ہے تو پریشان نہ ہو، یہ اس بات کی علامت ہے کہ خوش قسمتی نے آپ کے گھر کا دروازہ دیکھ لیا ہے اور جلد دولت مند ہونے والے ہیں۔ موم بتی زمانہ قدیم سے ہی لوگوں کے رسم و رواج اور عقائد کا حصہ رہی ہے، بلکہ کچھ لوگ اسے علاج کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ آئیے موم بتی سے جڑی عجیب و غریب رسم و رواج توہمات کے بارے میں جانتے ہیں۔ موم بتی کی تاریخ بتاتی ہے کہ ہزاروں سال قبل مصر کے لوگ موم بتی کو نہ صرف اپنے گھروں کو روشن کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے بلکہ اسے اپنے دیوتاؤں سے رابطے کا ذریعہ بھی سمجھتے تھے۔ تاہم زمانہ قدیم سے موجود دور تک موم بتی کے مختلف سائز دنیا کے ہر کونے میں موجود ہیں، لیکن اس سے جڑی پراسرار اور دلچسپ روایات ہر معاشرے کا حصہ ہیں۔ اس لیے لوگ اس میں موجود حیرت انگیز توانائی سے آگاہی کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ دنیا بھر کی ثقافت، خاندان اور رسم و رواج میں شمع کو روشن کیا جاتا ہے، جو لوگوں کو ایک سکون اور توجہ فراہم کرتی ہے۔ بالخصوص جب کوئی انسان اپنی کسی سوچ کو الفاظ کا رنگ نہیں دے سکتا تو پھر وہ شمع روشن کر کے اپنے شدید جذبات کی عکاسی کرتا ہے۔ دنیا بھر میں لوگوں کے کئی گروپ کسی مصیبت یا ظلم کا شکار متاثرہ شخص کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے شمع روشن کرتے ہیں، جبکہ اس کا ایک بڑا مقصد لوگوں میں متعلقہ ایشو پر آگاہی پیدا کرنا بھی ہے۔ بہت سے معاشروں میں مریض کی صحت یابی کے لیے رات کو سوتے میں یا کسی چرچ میں شمع روشن کی جاتی ہے، جبکہ اس کی مدد سے سوچ اور فکر کو ایک خاص توانائی فراہم کی جاتی ہے، اور اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ جلتی شمع سے حاصل ہونے والی روشنی اور توانائی ہمیشہ مثبت ہوتی ہے، جو ہماری زندگی اور سوچ کو متاثر کرتی ہے۔ کئی معاشروں میں موم بتی کے رنگوں کو بھی اہمیت دی جاتی ہے، اسے ماحول میں ایک خوشگوار تبدیلی کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ زمانہ قدیم میں کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ کالے رنگ کی موم بتی کو کالے جادو کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، لیکن یہ بات درست نہیں، بلکہ اکثر لوگوں کا عقیدہ ہے کہ کالے رنگ کی موم بتی کو روشن کر دیا جائے تو اس سے شیطانی قوتیں بھی بھاگ جاتی ہیں۔ قدیم چین میں روایت ہے کہ فینگ شوئی شمعیں آگ کا عنصر رکھتی ہیں جو گھر کو گرم اور خوشگوار ماحول فراہم کرتی ہیں، جبکہ اس کی روشنی گھر کے ماحول میں ایک دلکش توازن قائم کرتی ہے جو صحت، خوش قسمتی اور خوشحالی کی علامت ہے۔ اورنج، لال اور پیلے رنگ کی فینگ شوئی موم بتی کو گھر کے وسط میں رکھ کر روشن کریں تو اس سے موم بتی سے نکلنے والی روشنی کو پورے گھر میں آزادانہ پھیلنے کا موقع ملے گا۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ نیلے، سبز اور کالے رنگ کی موم بتیوں کو گھر کے شمالی حصے میں رکھنے سے گھر والوں کا مستقبل روشن ہوتا ہے، جبکہ گھر والوں کے درمیان میں محبت بھی بڑھتی ہے۔ لال، اورنج اور پیلے رنگ کی موم بتیوں کو گھر کے جنوبی مغربی حصے میں رکھا جائے تو اس سے محبت بڑھتی ہے اور شہرت حاصل ہوتی ہے، جبکہ مغربی حصے میں رکھی دھات کے ہولڈر میں لگی سفید رنگ کی شمعیں بچوں کی حفاظت اور دوستی کی علامت سمجھی جاتی ہیں۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر آپ جوڑوں کے درد، آنکھوں کی خرابی اور خشک جلد کی بیماری کا شکار ہیں تو پیلے رنگ کی 5 موم بتیاں اپنے باورچی خانے کی میز پر رکھ کر روزانہ صبح کے وقت روشن کریں۔ بہت سے معاشروں میں روایت ہے کہ اگر سفید رنگ کی موم بتی کو ٹائٹل میٹیریل سے بنے سٹینڈ پر رکھا جائے تو یہ گھر میں توازن اور امن کا باعث بنتی ہے، جبکہ اگر زندگی میں آپ کچھ بوریت محسوس کرنے لگیں تو خوبصورت اور اپنی پسند کے رنگ کی شمع روشن کریں گے تو آپ کی زندگی کے اندر گرم جوشی، تیزی اور جذبات کا سمندر امڈ آئے گا۔ یہی توہم پرستی ٹائل کے بنے میٹیریل سے موم بتی جلانے سے بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ کچھ لوگوں کے نزدیک اگر آپ ماضی کے ٹوٹے تعلقات کو دوبارہ سے جوڑنے کی خواہش رکھتے ہیں تو 2 لال رنگ کی شمعیں آگے پیچھے رکھ کر گھر کے دائیں کونے اور اپنے بیڈ روم میں روشن کریں، اور یہ عمل کئی دن تک دہرائیں، اس یقین کے ساتھ کہ آپ کے تعلقات بحال ہو جائیں گے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر آپ کو نظر انداز کیا جا رہا ہے اور آپ کسی کی توجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سرخ رنگ کی 9 شمعیں اپنے گھر کے وسطی حصے میں رکھ کر روزانہ ایک بار ضرور روشن کریں اور دیکھیں اس کی حیرت انگیز نتائج۔ کچھ لوگوں کے نزدیک اگر آپ روٹین کی زندگی سے تنگ ہیں، کچھ تبدیلیاں چاہتے ہیں تو نیلے رنگ کی 8 شمعیں گھر کے بائیں جانب رکھ کر روزانہ شام کے وقت روشن کریں، جلد اپنے اندر ایک نئی توانائی محسوس کریں گے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر آپ ذہن میں کچھ بوجھ اور تناؤ محسوس کر رہے ہیں
تو سفید رنگ کی 6 موم بتیاں گھر کے دائیں کونے میں رکھ کر روزانہ شام کے وقت روشن کریں، جلد ذہن کو بوجھ سے آزاد محسوس کریں گے۔ لال رنگ کی شمع طاقت، تخلیق اور جذبات کی، گلابی رنگ کی شمع محبت، نیلا رنگ زخم بھرنے، صبر اور سونے کی علامت، سبز رنگ خوش قسمتی، کیریئر اور دولت کی فراوانی کی علامت سمجھی جاتی ہے، جبکہ پیلے رنگ کی شمع ذہنی سرگرمیوں اور پڑھائی، کالے رنگ کی شمع حفاظت اور منفی اثرات کو دور کرنے، اور سفید رنگ کی شمع رحمت، امن اور اچھے مقاصد کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ اسلام میں توہم پرستی کی بالکل اجازت نہیں۔ توہم پرستی سے بچیں، اپنی زندگی کو بے مقصد عذاب بکھیروں سے بچائیں۔ آخر میں آپ کو گزارش کرتے چلیں کہ سخی بنیں اور سخاوت کو پسند کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے تمام دوستوں، اقربا، عزیزوں اور رشتہ داروں کو چینل سبسکرائب کرنے کی ترغیب و تحریک دیں تاکہ ہماری تقویت اور حوصلہ افزائی ہو اور آپ کو تمام معلوماتی ویڈیوز کا بروقت ابلاغ ممکن ہو۔ ہم آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں۔